اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ شہادت حضرت بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی آج پانچویں گفتگو معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے آپ عزیزان کی بارگاہ میں پیش ہے۔ گزشتہ مجالس میں ہم نے ہادی اور ہدایت کے عنوان سے چند عرائض آپ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے۔ آج ہم بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند عرائض موجودہ حالات حاضرہ کے حوالے سے کہ 40 قریب ہے اور دشمنوں کی یہ بڑی سازش رہی ہے کہ وہ ذکر حسین کو مٹائے، لیکن ان دشمنوں کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ چاہے جتنی بھی دشمنی کر لو، آپ ناکام ہو، کیونکہ آپ جن کے پیروکار ہو وہ یزید ہے۔ یزید کبھی نہیں جیتا تو آپ کیسے جیت سکے ہو؟ لہذا زنمن ہم آل محمد کے ماننے والوں کو چاہیے کہ آل محمد کی پیروی کریں اور ان دشمنوں سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپس میں اتحاد قائم کریں، اور خصوصاً اس سال جو 40 کے حوالے سے جو اپنے ملک وطن عزیز پاکستان میں جو یہ ایک اپنے ہمارے بزرگوں علماء کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس 40 کو یادگار 40 منانا ہے۔ 70 سال میں جو 40 منایا گیا وہ اپنی جگہ، لیکن اس سال جو 40 منایا جائے گا کہ دشمنوں کو پتہ چل جائے گا، چاہے دشمنوں نے کتنی مدت بعد اپنا مجمع دکھایا، لیکن یہ ہمارا 40 کا مجمع جو ہوگا ہر گلی سے نکلے گا، ہر گھر سے نکلے گا، ہر شہر میں ایک بڑا عظیم شان اجتماع نکلے گا، اور دشمنوں کو ہم پیغام دیں گے کہ آپ اگر یزید کے ماننے والے ہو تو ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، آپ اگر اسلام کے مخالف ہو تو ہم اسلام کے مدافع ہیں، آپ کو آپ کا اگر پیارا اپنا آپ جن کا اگر رہبر آپ کا یزید ہے تو ہمارا رہبر حسین ابن علی ہے، ہم اپنے حسین کے راستے پر ہیں، ہماری درسگاہ کربلا ہے، کربلا سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اسلام کے خاطر، مذہب کے خاطر، ملت کے خاطر اپنی جانیں قربان کرو، اپنا مال قربان کرو، اپنی اولاد کو قربان کرو، بس صرف بچ جائے کہ دین اسلام بچ جائے۔ ہم اپنے دین اسلام کے دفاع کے خاطر، اپنے وطن عزیز پاکستان کے دفاع کے خاطر ہم ملت تشیع اس سال یہ دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہماری دلوں میں اسلام کا درد ہے، ہماری دلوں میں اپنے وطن عزیز پاکستان کے دفاع کا درد ہے، اسی لیے تو ہمارے
ہمارے بچے بھی اسی جلوسوں میں آئیں گے، ہمارے جوان بھی اسی جلوسوں میں آئیں گے، ہمارے بزرگ بھی اسی جلوسوں میں آئیں گے اور پیغام دیں گے کہ ہماری دلوں میں حسین ابن علی کی محبت ہے، ہم اسلام کے مدافع ہیں اور ہم اپنے ملک کے مدافع ہیں، اسلام کے دفاع کے خاطر، ملک کے دفاع کے خاطر ہم ملت تشیع ایک ہو کر دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من، یہ اس سال 40 کو ہم یادگار طور 40 منائیں گے۔ اس 40 میں اپنے گھروں میں ہمیں نہیں بیٹھنا، ہم باہر جلوسوں کی شکل میں عزاداری کے تمام ہر جگہ جہاں کہیں بھی عزاداری ہوگی، ہم انشاءاللہ ہمارے ہر فرد جو ہوگا شامل ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من، آج خمسے کی آخری گفتگو ہے اور آج ہم بات کو یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ ہادی کن اشخاص کو ہدایت نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی خدا نے ہدایت کا ذمہ تو لے لیا ہے، تو خدا نے اپنی مرضی سے جن کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، تو لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن کو خدا بھی ہدایت نہیں کرے گا، جن کو نبی بھی ہدایت نہیں کرے گا، جن کو کوئی بھی ہدایت نہیں کرے گا۔ یعنی آئیے قرآن کی جانب چلتے ہیں۔ قرآن نے یہی آواز دیا کہ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین، خدا فاسقوں کو جو ہے ہدایت نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں خدا فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافروں کو بھی خدا ہدایت نہیں کرے گا۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کو خدا ہدایت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے گزشتہ مجالس میں ایک بیان کیا تھا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر تقوی ہوگی، ایمان ہوگا تو تب ہدایت حاصل کر سکیں گے۔ اگر جن کے دل میں تقوی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کا مثال دیا تھا کہ ایک بنجر زمین ہے جو قابل کاشت نہیں ہوتی، جب تک اس زمین کو بنایا نہ جائے تب تک وہ زمین قابل کاشت نہیں ہوتی۔ عزیزان من، اسی طرح جو کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، ان کے دلوں میں شرک ہے، ان کے دلوں میں فسق ہے، اس لیے وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت ہے، قرآن کہتا ہے کیف یہدی اللہ، خدا ان کو کیسے ہدایت کرے گا جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے۔ یعنی جو ایمان لائے تھے، ایمان والے تھے، مومن تھے، ان کا ایمان خدا پر تھا، ان کا ایمان نبی پر تھا، ان کا ایمان جو ہے آسمانی کتب پر تھا، ان کا ایمان جو ہے فرشتوں پر تھا، ان کا ایمان روز قیامت پر تھا، لیکن ایمان کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا تو ظالمان خدا کہتا ہے تو وہ کیسے ہدایت پائیں گے؟ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا تو وہ کبھی ہدایت نہیں حاصل کریں گے۔ اچھا، اسی طرح پیغمبر اسلام کن اشخاص کو ہدایت نہیں کریں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، قرآن کہتا ہے کہ آپ جو ہے مردوں کو ہدایت نہیں کرو گے۔ خدا نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ اے رسول آپ مردوں کو ہدایت نہیں کرو گے، اور اسی طرح بہروں کو بھی جو ہے پیغمبر اسلام ہدایت نہیں کرے گا۔ یعنی جو ہدایت کو نہ سنے نہ سمجھے اس کو پیغمبر بھی ہدایت نہیں کرے گا۔ اچھا، اسی طرح اندھوں کو جو ہے پیغمبر ہدایت نہیں کرے گا، اور اسی طرح وہ جو پیٹ پھیر کر جو ہے چلے جائے ان کو بھی قرآن کہتا ہے اے رسول آپ ان کو بھی ہدایت نہیں کر سکو گے، تو یا رسول اللہ آپ کس کو ہدایت کرو گے؟ تو خدا نے یہی آواز دی کہ جنہوں نے ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے تو بس پیغمبر تو انہی کو ہدایت کرے گا۔ یعنی جو خدا کی آیتوں پر ایمان لے آئے تو ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوگا وہ ہدایت کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس خمسے میں ہم نے
ہادی اور ہدایت کے حوالے سے جو چند عرائض آپ کی بارگاہ میں پیش کیے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج جو خمسے کی آخری مجلس ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کیا کریں. بس ہماری ذمہ داری ہے دعا مانگے, اہدنا الصراط المستقیم, خدایا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. بس ہماری یہی ذمہ داری ہے. اچھا سیدھا راستہ کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, خدایا ان کے راستے پر ہمیں قائم رکھ جن کا راستہ, جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہے, ان کے راستے پر جو ہمیں مت چلا, جن پر تو غضبناک ہوا تھا. تو عزیزان من اب سوال یہ ہے کہ کس کے راستے پر نعمتیں نازل ہوئی ہے, کس پر غضب نازل ہوا ہے. آؤ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں بس یہی ملتا ہے کہ جب علی امیر المؤمنین کی جو ہے ولایت کا اعلان ہوتا ہے, امیر المؤمنین کی امامت کا اعلان ہوتا ہے, تب نعمتیں تمام ہوتی ہے, جو دین مکمل ہوتا ہے. اس وقت غدیر میں علی کی ولایت کے بعد نعمتیں نازل ہوئی ہے, نعمتیں تمام ہوئی ہے. تو عزیزان من اب ماننا پڑے گا کہ علی کا راستہ یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. علی کا راستہ ہی جو ہے صراط مستقیم ہے. اور پیغمبر اسلام سے بھی اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون ہے وہ صراط مستقیم؟ تو پیغمبر اسلام خاموش رہے. اس وقت امیر المؤمنین علی علیہ السلام جب اس بزم میں آتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ھذا علی صراط مستقیم, فرماتے ہیں یہ علی صراط مستقیم ہے, ان کا راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے. ان پر جو پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, اے علی تو اور تیرے شیعہ تیرے پیروکار وہی جو کامیاب ہے. میں آج اس خمسے کی مجلس میں تاخری مجلس میں آپ تمام اذان کی بارگاہ میں تمام امت مسلمہ کی بارگاہ میں ایک چیلنج سے جملہ ہجا کر رہا ہوں کہ جس طرح رسول خدا نے امیر المؤمنین کو یہ ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہے, اسی طرح پیغمبر نے کسی اور کو کہا ہو کہ اے فلا تو اور تیرے جانے والے کامیاب ہو, اے فلا تو اور تیرے جانے والے کامیاب ہو, اگر پیغمبر نے کسی اور کے بارے میں بیان کیا ہے تو مجھے بتاؤ, میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر نہ دکھا سکو تو یاد رکھو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی زبانی بس علی کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے, کامیاب راستہ ہے. علی کا راستہ ہی کامیاب راستہ ہے. جس طرح پیغمبر نے صرف علی کو یہ ارشاد فرمایا ہے یا علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب ہیں, اسی طرح اور کسی صحابی کو نہیں کہا کہ اے فلاں تو اور تیرے چاہنے والے تیرے ماننے والے کامیاب ہیں, نہیں فرمایا. اگر آپ دکھا سکتے ہو تو میں اپنا مکتب مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, اگر نہ دکھا سکو تو ماننا پڑے گا کہ علی کا راستہ ہی جو ہے وہ کامیاب راستہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بس اذان من تو جو کیا ہے ہماری بحث جو چل رہی تھی کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دعا مانگے, خدایا ہمیں سیدھے راستے پر علی کے راستے پر کامیاب رکھ, ہمیں قائم رکھ کہ ہم علی کے اہل بیت کے راستے پر چلے. راستہ انسان جو ہے دو چیزوں کا مجسمہ ہے, ایک روح دوسرا جسم. تو جس طرح روح کی غذا ہے جسم کی غذا ہے, جس طرح روح مردہ ہوتا ہے اس طرح جسم بھی مردہ ہوتا ہے, جس طرح روح کی حیات ہے اسی طرح جسم کی حیات ہے. تو اذان من تو جس طرح روح کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے تو جسم کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے, اور جس طرح جسم سفر کرتا ہے اسی طرح روح بھی سفر کرتا ہے. تو اذان من اب سوال یہ ہے کہ ہمارا راستہ روحانی ہے یا جسمانی, ہم کو خدا تک پہنچنا ہے. بس
بحث یہ ہے کہ ہم کو خدا تک پہنچنا ہے. خدا تک کیسے پہنچیں؟ خدا تک پہنچنے کے لیے آیا روحانی راستے کی ضرورت ہے یا جسمانی راستے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھو خدا کے نزدیک جو ہے وہ جسمانی قرب کی ضرورت اہمیت اتنی نہیں جتنی اہمیت روحانی راستے کی، روحانی قرب کی ضرورت ہے. جس طرح ایک مثال تاریخ اسلام سے آپ کو دے دیتا ہوں کہ جناب نوح اس کا بیٹا ہے، قرب جسمانی ہے لیکن قرب روحانی نہیں ہے. تو خدا نے کہا کہ اے نوح اب یہ تیرا بیٹا تیرے خاندان سے نہیں رہا، کیونکہ جسمانی قرب تھا، باپ بیٹے کا تعلق تھا، باپ بیٹے کا رشتہ تھا، لیکن روحانی تعلق نہیں تھا. یعنی جناب نوح کا بیٹا ایمان پر نہیں تھا، روحانی رشتہ دار نہیں تھا. اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ اب یہ تیرے خاندان سے نہیں آئے. تو عزیزان ایمان، جو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں پیغمبر کے جسمانی جو ہے رشتہ دار ہے، عزیزو خدا کے نزدیک جو ہے قرب جسمانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہے تو بس قرب روحانی کی ضرورت ہے. ہم کو خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک پہنچنے کے لیے قرب روحانی کی ضرورت ہے. تو راستہ بھی روحانی ہونا چاہیے، راستہ بھی روحانی ہونا چاہیے جس راستے سے ہم چل کر خدا تک پہنچے. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا تو اب آؤ خدا کی جانب چلتے ہیں. خدا کی جانب ہم اگر جاتے ہیں تو خدا نے کہا اپنے پیغمبر کو کہا اے رسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم. اے رسول ان سے کہہ دو جو یہ لوگ جو ڈائریکٹ خدا تک پہنچنے کے لیے آرزو رکھتے ہیں کہ ہم خدا سے ماننے والے ہیں، خدا سے مانگنے والے، ہمارے لیے تو بس یہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. ارے اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو خدا اپنی جانب سے، اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت کے لیے انتخاب نہیں نہ کرتا. عزیزان خدا ہادی ہے، لیکن خدا نے جن کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے تو ان کو بھی ماننا پڑے گا. کچھ لوگ جو ہیں وہ مثلا خدا کو مانتے ہیں، خدا کی نہیں مانتے. تو وہ کیا ہے؟ مثلا شیطان نے خدا کو مانا تھا لیکن خدا کی نہیں مانی تھی تو وہ شیطان ہو گیا. کچھ لوگ نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے تو وہ کیا؟ جس کو شرع اسلام میں منافق کہا جاتا ہے. منافق وہ ہے جو نبی کو مانے لیکن نبی کی بات نہ مانے. تو عزیزان ایمان اب پیغمبر ہم کو خدا تک جانا ہے تو کیسے جائے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے، ڈائریکٹ مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے. یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو خدا نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھ رسول کی پیروی کرو، خدا خود تم سے محبت کرے گا. تم کو خدا سے محبت کرنے کے لیے ڈائریکٹ کسی کی طرح جانا کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر آپ نبی کی پیروی کرو گے تو خدا خود آپ سے محبت کرے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان ایمان جب اچھا یہ ایک آیت تھی. دوسری آیت قرآن کہتا ہے میں یطیع رسول فقط اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا خدا کی اطاعت کی. میں یطیع رسول، جس نے رسول کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ، بس اس نے خدا کی اطاعت کی. عزیزان ایمان اب رسول کی اطاعت جو ہے خدا کی اطاعت ہے. یعنی جس نے رسول کی بات مانی تو اس نے گویا خدا کی بات مانی. اب بس یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے ہمیں تمام احکامات الہی دیے ہیں، اس کے ساتھ اپنا خانوادہ دیا ہے. جس طرح حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں تو حدیث قصہ میں جب یہ سارے پنجتن پاک جمع ہو جاتے ہیں تو اس وقت پیغمبر اسلام نے حدیث قصہ کو یعنی جمع کر کے خدا کی جانب کہا اے اللہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی
ما يلمهم انا حرب لمن حاربهم سلم لمن سالمهم وعد لمن عاداهم محب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك. پیغمبر اسلام نے اپنے خانوادے کو اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے. کہا یا اللہ یہی میرا خاندان ہے, یہی میرے خاص ہے, یہی میرے حامی ہے, ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, یہ مجھ سے ہے, میں ان سے ہوں. ان سے محبت کرنے والا گویا اس نے میں اس سے محبت کروں گا, ان کا دشمن گویا میرا دشمن ہے. یا اللہ تم بھی اس سے محبوب رکھ جو ان کو محبوب رکھتا ہے. یا اللہ تم بھی اس کو دشمن رکھ جو ان کو دشمن رکھتا ہے. تو عزیزان مان, اب اے مسلمانوں, جہاں رسول کی آپ کو اور سنتیں یاد ہے تو پنجتان پاک سے محبت کرنا بھی رسول کی ایک سنت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان مان, تو حدیث قصہ میں بھی یہی جملہ ہے کہ اس وقت جناب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ, اے اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے تعارف کرایا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. تو جناب جبرائیل کے سوال میں خدا نے فرمایا کہ یہ فاطمہ ہے, یہ اس کا شوہر ہے, اس کا باپ ہے, اور ان کے دو بیٹے ہیں. تو عزیزان ایمان, یہ خاندان اہل بیت خدا کی جانب سے نبی کے ذریعے ہمیں ہدایت کے لیے ملا ہے. اب جو ان کو اپنا ہادی مانے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا, جو ان کو اپنا دشمن مانے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا, پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث آپ کی بارگاہ میں بیان کر دیتا ہوں. تو پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا اہتدوا بالشمس, سورج سے ہدایت لو, فاذا غاب الشمس فاہتدوا بالقمر. بس اگر سورج جو ہے غائب ہو جائے تو چاند سے ہدایت لو, فاذا غاب القمر فاہتدوا بالزہرہ. بس اگر چاند غائب ہو جائے تو زہرہ سے ہدایت لو, فاذا غابت الزہرہ فاہتدوا بالفرقدین. بس اگر زہرہ غائب ہو جائے تو فرقدین سے جو آپ ہدایت لو. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما الشمس ما القمر ما الزہرہ ما الفرقدین, یا رسول اللہ اس شمس سے کیا مراد ہے, اس چاند سے مراد کیا ہے, فرقدین سے کیا مراد ہے, زہرہ سے کیا مراد ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا الشمس, فرمایا کہ سورج کی مثال میری ہے, والقمر علی, فرمایا کہ چاند کی مثال علی ہے, والزہرہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے, والفرقدین فرماتے ہیں فرقدین سے مراد جو ہے میرے دو بیٹے حسن اور حسین ہے. تو عزیزان مان, یہ خدا کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ہدایت لینی ہے تو مجھ رسول سے ہدایت لے لو, مجھ سے بعد علی سے ہدایت لے لو, علی کے بعد سیدہ سے ہدایت لے لو, سیدہ کے بعد جناب امام حسن امام حسین سے ہدایت لے لو. اگر کوئی ان کو اپنا ہادی و رہبر نہیں مانتا تو وہ خود ذمہ دار ہے, وہ گمراہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو بس عزیزان من, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم کیا کریں؟ ان فسادیوں سے بچے جو گمراہ کر رہے ہیں. گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے شیطان. شیطان جو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. قرآن نے کہہ دیا انہ لکم عدو مبین, شیطانی راستوں پر مت چلو, یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اب شیطان انسان کا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اس کے بعد فاسد حکمران, وہ بھی جو ہے انسان کے دشمن ہے, انسان کو گمراہ کرتے ہیں. تو عزیزان مان, جو فاسد حکمران جو ہے ان کی زندہ مثال ایک بڑا حکمران جو اقتدار پر آ کر جنہوں نے دین اسلام میں بڑا فساد برپا کیا, جنہوں نے اسلام کے لبادے میں اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا, جس کا نام ہے یزید ابن معاویہ, جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اقتدار پر آ کر اسلام کے خلاف بڑا ظلم کیا ہے, اسلام کو ختم کرنے کی سازش کی ہے. تو عزیزان جو لوگ یزید کو نیک مانتے ہیں, جو لوگ یزید کو صحیح مانتے ہیں, تو یزید کے بارے میں تاریخ کے کچھ اوراق کو الٹا کر دیکھو تو صحیح, یزید کے کیا کارنامے. یزید کا پہلا کارنامہ یہ رہا کہ اس نے نبی کے خاندان سے جنگ کی ہے. ارے جو نبی کے خاندان سے جنگ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟
پہلا کام یزید کا یہ رہا کہ جنہوں نے کیا کیا کہ خاندان اہل بیت پر جو ہے ظلم ڈھائے، ان کو قیدی کیا، اسیر کیا، خاندان اہل بیت کے نوجوانوں کو قتل کیا۔ دوسرا کام اس نے کعبے کو آگ لگائی۔ عزیزو، جو مقدسات اسلام کا دشمن ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے کعبے پر حملہ کیا ہے، کعبے کو آگ لگائی ہے، اور اسی طرح جنہوں نے مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے ہیں۔ تو عزیزان ایمان، جو مسجد کی بے حرمتی کرتا ہو، جو کعبے کی بے حرمتی کرتا ہو، جو آل نبی سے جنگ کرتا ہو، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا فاسد حکمران ہے۔ اب بھی اگر کوئی کسی ملک کا بھی اگر اقتدار پر آ کر، چاہے جو بھی ہو، اقتدار پر آ کر مقدسات اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہو تو اس کا تعلق یزید سے ہے، اس کا تعلق اسلامی حکمران سے نہیں ہے، وہ یزید ہے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 2، علماء، جو علماء منبر پر آ کر، علماء سو جس کو شرع اسلام میں کہا جاتا ہے، جو منبر پر آ کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، لوگوں کو آپس میں نفرت پھیلاتے ہیں، لوگوں کو خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ عزیزان من، ہر وہ عالم جو منبر پر آ کر کہے کہ میں عالم ہوں تو آپ اس کو عالم نہ ماننا جب تک وہ عالم ان میں کچھ خصوصیات نہ ہو۔ مثلا وہ عالم عادل ہو، حلال زادہ ہو، زندہ ہو، اور جس کے بارے میں لوگ تائید کرے کہ واقعی یہ صحیح ہے، اس نے کبھی کوئی برا کام انجام نہیں دیا ہے، تب ان کی بات مانو۔ اگر کوئی عالم کہے کہ یہ بات ہے اور وہ بات اسلام کے خلاف ہو تو آپ اس کی بات ہرگز نہ ماننا۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو عزیزان من، آج موجودہ حالات ایسے ہیں کہ دشمنوں نے ہمارے ہی لبادے میں کچھ ایسے افرادوں کو عالم کے بطور معرفی کی ہے کہ جو منبر پر آ کر مسلمانوں میں اختلاف ڈالتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں، مسلمانوں میں اختلافی باتیں کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں، ملک میں فساد ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، اس عالم کی بات مانو جو خود ہدایت پر ہو، جو خود خدا کو مان رہا ہو، جو نبی کو مان رہا ہو، جو آل محمد کو مان رہا ہو، جو قرآن کو مان رہا ہو، جس کی زندگی میں کوئی ایسا برا فعل، گناہ کبیرہ انجام نہ دیا ہو، اس کی بات مانو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، اسی طرح جو ہے علماء، اور جھوٹا پیر وہ بھی جو ہے گمراہ کرنے والا ہے۔ یعنی مثلا آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی درگاہیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، وہ ایسا کام کر رہے ہیں، ظاہراً کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم آل محمد کے ماننے والے، لیکن ان کا کام ایسا ہے کہ لوگوں کے درمیان اسلام کے بارے میں نفرت پھیلا دیتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، ان کی بھی بات نہ مانو جو اسلام کے خلاف عمل کرے۔ مثلا کچھ درگاہ ایسے ہیں جن کا عجیب سا دستور ہوتا ہے، مثلا دادو کے قریب ایک درگاہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک قبر ہے جن پر 7 مرتبہ سانس روک کر آپ چکر لگاؤ تو آپ کی من کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو عزیزان ایمان، تو اسی طرح یہ دشمن جو ہے اسلام کے مخالف جو ہے وہ نفرت کریں گے کہ بھائی اگر یہ ایسا ہوتا کہ یہ کیسا انداز ہے، کس طرح یہ کام کر رہا ہے۔ تو عزیزان ایمان، یہ جو جھوٹے پیر ہیں جو اپنی درگاہوں کو چلانے کے خاطر ایسے لوگوں میں نفرتیں ڈال رہے ہیں، غلط سلط باتیں کر رہے ہیں، تو ان کی بات بھی نہ مانو۔ یعنی جو خدا کی جانب قریب کرے بس اس کی بات ماننی ہے۔ تو ایک شاعر جناب علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ فرماتے ہیں اگر مال اولاد اگر یہ ناحق کے لیے اٹھتے ہیں، جو اللہ سے دور کرتے ہیں تو وہ بھی فتنہ ہے۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ عزیزان ایمان، اگر خدا سے دور کرنے کے لیے نعرہ تکبیر بھی لگایا جا رہا ہو تو اس کی بات نہ ماننا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اسی طرح
انسان خود میں تکبر بھی جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور آخری جملہ اس کے بعد ذکر مصائب شروع کروں گا کہ خواہشات نفسانی بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. مثلا اس کی خواہش کہتی ہے کہ میں یہ کام کروں، مثلا خواہش کہے کہ میں شراب پیوں، اور اسلام کہے کہ اسلام کہے کہ شراب جو ہے حرام ہے، تو وہ کیا اپنی خواہش کی بات کو مان کر جب شراب پیے گا تو ملک میں فساد ہوگا. اب ان کی بات ماننا بھی نہیں ہے. ہاں بس عزادارو 40 کے ایام ہیں، اور یہ 40 ماہ سفر بڑا دردناک سفر ہے. اس مہینے میں سادات جب واپس آتے ہیں اپنے شہر نانا کے شہر مدینے میں، عزادارو جب سادات کی رہائی ہوتی ہے تو ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے ہم سب سے پہلے شام سے کربلا جائیں گے. عزادارو مختصر کرتا چلوں، شام سے یہ سادات کا قافلہ کربلا آیا ہے. کربلا میں اس بچے لٹے ہوئے قافلے کی ملاقات جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہوتی ہے. یہ پہلا مجاور ہے امام حسین کا، جناب جابر. عزادارو جناب جابر سے جب امام سید سجاد سے ملاقات ہوتی ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، میرے باپ کو ذبح کیا گیا. عزادارو ہماری جناب سید سجاد فرماتے ہیں ہماری خواتین کو اسیر کیا گیا. ہاں عزادارو یہ قافلہ کربلا سے اب مدینے آ رہا ہے. مدینے کے قریب پہنچتے ہیں. مولا سید سجاد اب جناب بشیر کو کہتے ہیں بشیر جاؤ مدینے والوں کو اطلاع کرو کہ مدینے والے آ رہے ہیں. عزادارو جیسے جناب بشیر نے یہ ندا بلند کی ہے کہ مدینے والوں آج نبی کا خاندان واپس آ رہا ہے، زن و مرد تمام اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ رہے ہیں. عزادارو جیسے ہی یہ کاروان قریب پہنچتا ہے جناب محمد حنفیہ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کاروان آ رہا ہے. عزادارو جناب محمد حنفیہ اس کاروان میں جب پہنچتے ہیں ایک بوڑھے شخص سے پوچھتے ہیں اے پیر مرد اس کاروان میں میرا بھتیجا سید سجاد ہے، علی زین العابدین ہے، اس کو آپ نے کبھی دیکھا؟ عزادارو یہ سننا تھا. سید سجاد نے کہا چچا پہچانو میں ہی علی ابن حسین ہوں. عزادارو جناب محمد حنفیہ پوچھتے ہیں بھتیجے مولا آپ کو یہ ضعیف کیوں ہو گئے، آپ بوڑھے کیوں ہو گئے؟ عزادارو سید سجاد نے بس 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. عزادارو ایک عالم نے کہا کہ مولا نے 3 مرتبہ شام کیوں کہا؟ کس لیے کہ مولا کو دربار شام، بازار شام اور زندان شام نے مولا سید سجاد کو بوڑھا کر رکھا تھا. عزادارو یہ کاروان جب مدینے میں پہنچتا ہے اب یہ بیویاں آتی ہے پیغمبر اسلام کی ذریعہ قدس میں پیغمبر کی قبر کے قریب پہنچ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا ام لیلا یہ تمام بیویاں آ کر جناب پیغمبر اسلام کو مبارکباد دیتے ہیں. یا رسول اللہ تجھے مبارک ہو، دین اسلام بچ گیا لیکن میرا بھائی حسین قتل ہو گیا، عباس قتل ہو گیا. ارے جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اکبر ساتھ تھا، علی اصغر ساتھ تھا اور محمد ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، لیکن اب نہ قاسم رہا ہے، نہ اکبر رہا ہے، نہ حسین رہا ہے، نہ عباس رہا ہے. عزادارو ہمارے استاد محترم نے ایک شعر میں کہا ہے کہ بی بی نے کہا سوغات مقدس سفرانی تیرے کار میں نانا چاہیا اٹھ دیکھ تزئی کنڈ زینب جی تیرے دین دی سند لکھائی. اللہ لعنت اللہ علیکم ظالمین سلم ظلموا ایام قلبی ینقلبون.